بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت ایاس بن قتادہ عبشمی رضی اللہ عنہ نے ایک دن آئینہ دیکھا تو سر پر سفید بال نظر آئے۔ کہنے لگے کہ سفید بال آ جانے کے بعد پھر آخرت کے سوا کوئی مشغلہ نہ رہنا چاہیے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد بہت زیادہ مجاہدے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، تیرا آنا مبارک ہے، میں تو تیرا بہت ہی سخت انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد اپنے ساتھ والوں سے کہنے لگے، جب میں مر جاؤں تو ملحوب کسی جگہ کا نام ہے، میں لے جا کر مجھے دفن کر دینا۔ اس کے بعد روح نکل گئی اور گر گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابراہیم بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے لڑکے اسحاق سے دریافت کیا کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ابھی تو نہیں ہوا، لیکن ابا جان ایسی سخت بیماری میں تو فرض روزہ کھولنے کی بھی اجازت ہے، آپ کا تو نفل روزہ ہے، اس کو کھول دیجئے۔ فرمانے لگے، ارے ٹھہر جا، اس کے بعد نہ معلوم کیا دیکھا۔ فرمانے لگے، ایسی جیسی چیزوں کے لیے آدمی کو چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت والصافات رکوع نمبر 2 کی طرف اشارہ ہے، جس میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روح پرواز کر گئی۔ ابو حکیم حیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے قلم ہاتھ سے رکھ کر کہنے لگے، اگر اسی کا نام موت ہے تو خدا کی قسم بڑی اچھی موت ہے، یہ کہہ کر مر گئے۔ ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ 50 سال سے تو اس کو ہٹا رہا ہوں، اب کہاں تک ہٹائے جاؤں، اب تم مجھے چھوڑ دو، اب میں اس کی آمد پر اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کتاب احیاء العلوم مشہور ہے، دوشنبہ کی صبح کی نماز وضو کر کے پڑھی، پھر اپنا کفن منگایا، اس کو چوما، آنکھوں پر رکھا اور کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں حاضری کے لیے بڑی خوشی سے حاضر ہوں، یہ کہہ کر قبلہ رخ پاؤں پسار کر لیٹ گئے اور فوراً انتقال کر گئے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میرے استاد ابو بکر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو شاگردوں نے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرما دیجئے۔ فرمایا، 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، 1 اللہ کا خوف، 2 تنہائی میں اس کا مراقبہ، 3 جو چیز مجھے پیش آ رہی ہے یعنی موت، اس کا خوف رکھا جائے۔ مجھے 61 برس گزر گئے ہیں، لیکن گویا میں نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں، ایسے جلدی گزر گئے۔ اس کے بعد ایک پاس بیٹھنے والے سے پوچھا، دیکھو میری پیشانی میں پسینہ آ گیا یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، آ گیا۔ فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایمان پر موت کی علامت ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو آخر کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا یہ تھا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ سورہ یاسین شریف کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز اور مکرم لوگوں میں شامل کر دیا۔ محمد بن حامد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں احمد بن خضروی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کو نزع شروع ہو گیا تھا، 95 سال کی عمر تھی۔ ایک شخص نے ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، 95 سال سے ایک دروازے کے کھولنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اس وقت وہ کھلنے کو ہے، اس کا فکر سوار ہے کہ سعادت کے ساتھ کھلتا ہے کہ بدبختی کے ساتھ۔
اس وقت جواب کی مہلت کہاں، اسی میں ان کے قرض خواہ ان کے مرنے کی خبر سن کر جمع ہو گئے۔ 700 دینار اشرفیاں ان کے ذمہ قرض تھے۔ کہنے لگے یا اللہ، تو نے رہن اس لیے مشروع کیا ہے کہ قرض خواہوں کو اطمینان رہے۔ اس وقت تو ان لوگوں کے اطمینان کو بلا رہا ہے، یعنی ان کو میرے وجود سے اطمینان تھا، اب میں جا رہا ہوں، ان کا قرض ادا کر۔ اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا احمد کے قرض خواہ کہاں ہیں؟ وہ سب قرضہ گن کر ادا کر گیا اور ان کی روح نکل گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا